اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہمارا یہ 8واں سیشن ہے. آج انشاءاللہ میں آپ کو ایک اسم فاعل ہی سے ملتا جلتا ایک صیغہ بتاؤں گا کہ اسم فاعل میں کیا ہوتا ہے. کام کرنے والا، جیسے قاتل قتل کرنے والا، اور عاقل بلکہ ضارب مارنے والا. تو اسم فاعل میں یہ ہوتا ہے کہ ایک عمل ایک دفعہ ہوا ختم ہو گیا. جیسے ضارب کسے کہتے ہیں؟ مارنے والا. ایک آدمی نے کسی کو مارا اور اس کے بعد وہ گھر واپس آ گیا، تو مارنے کا عمل ایک دفعہ ہوا اور ختم ہو گیا. لیکن ایک لفظ ہے عاقل، عقل والا، عقل رکھنے والا یا عقل والا. ٹھیک ہے، یہ بالکل سیم ہے. لیکن کیا مطلب، کیا اس نے ایک دفعہ عقل رکھی اور پھر ختم ہو گئی؟ ظاہر ہے عقل یا تو ہوتی ہے تو پھر 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتی ہے، نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی. جو بے عقل ہوتے ہیں وہ بے عقل ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ضارب میں جو ضرب ہے یعنی مصدر ہے، جو وصف ہے، اس کا صفت ہے، وہ ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اور اس میں کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے. تو جس میں بھی کوئی صفت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے نا، وہ کبھی ضارب کے وزن پر بھی ہوتا ہے، یعنی اس کی شکل ایسی بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اوزان ہوتے ہیں. اوزان کا مطلب اس کے علاوہ بھی یہ شکل میں آتے ہیں. جیسے آج ہی لائیو سیشن میں کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ کروما جو ماضی کا ہے، کروما عزت دار ہوا گزرے ہوئے زمانے میں، یہ تھا نا اس کا ترجمہ، زمانے میں. اس کا مضارع آتا ہے یکرمو، تو اس کا اسم فاعل کارم نہیں آتا، ٹھیک ہے نا، بلکہ اس کا آتا ہے کریم. کریمن، کریمن کو معنی عزت دار ہونا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو عزت دار ہے نا، عزت یہ ایسا نہیں ہوتا کہ 2 منٹ کے لیے ہوا عزت دار اور پھر ختم ہو گیا. جو عزت دار ہوتے ہیں محلے معاشرے میں وہ عزت دار ہوتے ہیں، جو بدماش ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بدماش ہوتے ہیں. تو یہ جو وزن ہے کریم فعیل، اس شیپ میں جو بھی صیغے آئیں گے تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ وہ صیغے ہیں جن میں صفت دائمی طور پر پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، ٹیمپریری نہیں ہے، پرماننٹ ہے. یعنی یہ اس کے اندر یہ والا معنی دائمی طور پر ہے، ہمیشہ کے لیے. اب اس کی بہت اچھا، یہ والا جو اس میں فاعل ہے جس میں کام ہوا اور ختم ہو گیا، یہ اس وزن پہ نہیں آتا، کریم کے وزن پر. لیکن یہ جو کریم ہے یعنی جس میں صیغہ صفت ہمیشہ کے لیے پایا جاتا ہے، جو اس میں صفت ہمیشہ کے لیے پائی جائے، وہ کبھی اس وزن پہ بھی ہوتا ہے، کبھی اس وزن پہ بھی. جیسے عاقل یہ بھی ہمیشہ کے لیے، اور کریم یہ بھی ہمیشہ کے لیے. تو یہ جیسے جیسے قرآن میں استعمال ہوں گے آپ نے ویسے یہ خود سے نہیں بنا سکتے. جیسے آپ نے کہا کریم کا یہ بھی ہوتا تو کارم بنا دیا، ایسے نہیں ہے، تو کارم نہیں بنا سکتے، یہ کریم ہی آتا ہے. تو آپ نے کیا ہوگا کہ جب قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے نا، کریم، شریف، عزیز، تو آپ سمجھ جائیے گا عزیز عزت والا، ٹھیک ہے نا، کریم کرم والا. اور اب بتائیں مثالیں حافظ صاحب. سمیع سننے والا. سامع اور سمیع میں کیا فرق ہے؟ سامع اس میں فاعل ہے، سنا اور ختم، اور سمیع جو ہر وقت سنتا ہو، اس کی ایک دائمی صفت ہے. اللہ کا نام سمیع ہے نا، سمیع ہمیشہ سنتا ہے وہ. علیم عالم جاننے والا، علیم ہمیشہ کے لیے جس کے ساتھ علم لگا ہوا ہو. قدیر قادر بھی ہے، قدرت والا. قدیر جو ہمیشہ اس کو قدرت ہو. بصیر ہمیشہ دیکھنے کی صلاحیت رکھنے والا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کوئی آدمی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں ناظر، نظر ڈالنے والا. لیکن جو نابینا کی اپوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ بصیر. بصیر کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی جو ہمیشہ دیکھنے کی صلاحیت ہو اس کے اندر، وہ صلاحیت تو رہتی ہے نا.
وقتی طور پر تھوڑی ہوتی ہے کہ 2 منٹ کے لیے صلاحیت ہے پھر ختم ہو گئی. تو اس کی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں. سمیع ہے, بصیر ہے, کریم ہے, وسیم. وسیم جو نام استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی اسی میں وسیم. اور کلیم, کلیم اللہ کہتے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کو. کلیم یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت تھی, صفت تھی, اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم تھے باقاعدہ. اب کسی اور کو کلیم نہیں کہا جاتا, موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. کسی اور کو آپ متکلم کہیں گے اس میں فاعل کے طور پر. متکلم کا معنی جس نے کلام کیا, جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر تو یہ صفت تھی کہ جب چاہتے اللہ سے ان کا کلام ہو جایا کرتا تھا. تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ فعیل, شریف, عزیز, سمیع, بصیر اور حلیم, اللہ کے بہت سارے نام ہیں. حلیم حلم سے, حلم والا, حلیم حلم والا. تو اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے صفت مشبہ. آپ یہ گاڑی اردو, گاڑی عربی ہو جائے گی, لوگ کنفیوز ہوں گے. تو اس کو ہم آسان میں یوں کہیں گے, اس قسم کے جتنے صیغے ہوں گے ہم ان کو کہیں گے صفت کے صیغے ہیں. یہ صفت کسے کہتے ہیں؟ وصف کو نا. وصف کسے کہتے ہیں یار اردو میں؟ ہاں کوالٹی کسی کے اندر, میرا خیال ہے انگلش میں اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں شاید. کوئی بھی چیز جس کے اندر یعنی ایسا صیغہ جس میں کوئی صفت بیان کی جا رہی ہو نا. تو حلیم, علیم, میں لکھ دیتا ہوں کچھ, علیم, اور کیا ہے؟ قدیر, بصیر, دیکھنے والا, بصارت سے ہے. سمیع, سننے والا, ٹھیک ہے نا, سماعت سے. اور خبیر, قرآن میں جگہ جگہ ان اللہ علیم خبیر, خبر والا یعنی باخبر, ہر چیز کی خبر رکھنے والا. اور سعید, سعادت والا, سعادت والا, سعادت یعنی نیک بخت. حزین, غمزدہ, اردو آسان بتاؤ. عظیم, عظمت والا. عظیم, عظمت والا. صغیر, چھوٹا, اسمال. کبیر, ٹھیک ہے نا. ان کو ہم کیا کہیں گے؟ صفت کے صیغے ہیں یہ. یہ ٹرم یاد نہ بھی ہو تو مفہوم سمجھنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. کبیر, ٹھیک ہے نا, یہ بہت سارے استعمال ہوئے ہیں. اچھا, یہی والے صیغے جب عمومی طور پر کسی میں کوئی ایسی وصف بیان کیا جائے نا, جیسے یہ تو صفات ہیں, جیسے بردبار ہے, علم والا ہے, ٹھیک ہے نا. کسی میں کوئی عیب جب بیان کیا جاتا ہے نا, خاص طور پہ جسمانی عیب, تو جب کسی شخص میں کوئی عیب ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر افعل کے لفظ استعمال ہوتا ہے. افعل, اس کو میں اگلے صفحے پہ لکھ دیتا ہوں. جیسے اعرج, لنگڑے کو کہتے ہیں. اب لنگڑا ہونا بھی ایک صفت ہے نا جو ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتی ہے. اعرجو, یہ جیم پہ پیش ہے, اعرجو, اعرجو, تو یہ افعل, ٹھیک ہے نا, چونکہ یہ ایک عیب ہے نا, ایک جسمانی عیب ہے. اسی طرح اعور, اعورو, جس کی آنکھوں میں بھینگا پن ہوتا ہے اس کو اعور کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اعور. اور اعما, اصل میں تھا اعمیو, اعمیو, نابینا کو کہا جاتا ہے. نابینا یہ ہے بھینگا, لنگڑا, اور یہ ہے نابینا, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک, یعنی آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے, قرآن میں آتا ہے لیس علی الاعمی, اعمیو کو اعمیٰ پڑھا جاتا ہے, لیس علی الاعمی حرج ولا علی
مریض حرج ولا علی الاعرج حرج ہے نا, مریض کا معنی تو مریض ہے. اب مریض کیا ہے؟ شریف کے وزن پر, کریم کے وزن پر. اعورو تو یہ بھی اگر قرآن میں اس جیسا کوئی لفظ آئے گا تو آپ سمجھ جائیں. اسی طرح کلر جو ہے نا, رنگ, ان کو بھی افعال کے وزن سے تعبیر کیا جاتا ہے. کوئی چیز جیسے سرخ ہے تو احمرو, احمر, احمر کسے کہتے ہیں؟ سرخ چیز کو. یہ بھی ایک صفت ہے نا کہ اس کے اندر ایک سرخی پائی جاتی ہے, تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ احمر, کیونکہ حمرہ عربی میں سرخی کو کہتے ہیں, حمرہ. اسود, اسود کالی, کالی چیز کو کہتے ہیں. ابیض سفید کو, بیضا انڈے کو کہتے ہیں نا, سفید ہوتا ہے. اب یزو سفید, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ افعال یہ جو یہ وزن آئیں گے نا, یہ جب کلر, کوئی چیز کلرفل ہوگی یا اس میں کوئی خاص کلر ہوگا تو اس کو بھی افعال کے وزن سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. قرآن میں جب یہ آئیں گے اس طرح کے الفاظ تو آپ سمجھ جائیے گا, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ جو اعرج ہے, اعور ہے, یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر مؤنث کے لیے تو ارجا. یہ میں ایک پیج پہ ان کی مذکر مؤنث ایسے لکھ دیتا ہوں. اعرج, اس کی مؤنث کیا آتی ہے؟ ارجاؤ, ٹھیک ہے. مؤنث کا مطلب عورت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا. اعور, حدیث میں دجال کے بارے میں آتا ہے نا, اعور ہوگا, اعور کاڑا ہوگا, ٹھیک ہے نا, ایک آنکھ ہوگی ایک نہیں ہوگی. تو اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ عوراء. اچھا, اعمیو نابینا, اس کی مؤنث کیا آئے گی؟ عمیاء. ٹھیک ہے, عمیاء مؤنث آ گئی اس کی. یہ سمجھ میں نہیں بھی آیا تو بھی ٹینشن لینے کا نہیں ہے, بہت کم قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے. جب قرآن میں آپ پڑھیں گے تو وہاں سمجھ میں آ جائے گا اچھی طرح سے. اچھا, احمر سرخ چیز کو کہا جاتا ہے. اگر مرد کا رنگ سرخ ہے تو اس کو بھی احمر کہہ سکتے ہیں آپ. ہلال احمر سنا ہے نا؟ ارے ہلال احمر میں ایک وہ چاند ہوتا ہے نا سرخ کلر کا, اس کو ہلال احمر کہتے ہیں نا. ہلال احمر ایک این جی او ہے نا, تو وہ اس میں ایک چاند بنا ہوتا ہے سرخ کلر کا, اور تو اس کو بھی ہلال احمر اس وجہ سے کہتے ہیں. احمر سرخ, اس کی مؤنث آتی ہے حمراء. ٹھیک ہے, کوئی عورت سرخ ہوگی تو اسے کیا کہیں گے؟ حمراء. اور چلیں, اسود سیاہ, اس کی مؤنث آتی ہے سوداء. حدیث میں آتا ہے سوداء ولود, حضرت عمر کا قول ہے, احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد. وہ کالی سیاہ عورت جو بچے جنتی ہو, اللہ کو اس سے نکاح کرنا زیادہ محبوب ہے اس خوبصورت عورت سے جو بچے نہ جنتی ہو. اسلام میں اولاد کی اتنی زبردست ترغیب ہے کہ اگر آپ کو کوئی کالی سیاہ عورت مل رہی ہے نا, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کی نسل بڑھائے گی, تو شریعت کہتی ہے اس سے نکاح کر لو, وہ خوبصورت سے نہ کرو جو تمہیں جو نسل روکنے کی قائل ہو. اسود سے سوداء, تو وہ جو میں نے بتا دیا سوداء ولود, ولود, ٹھیک ہے نا, ولود ولادت والی. اچھا خیر, یہ ہو گیا. ان کی جو جمع آتی ہے اعرج اور ارجا, جمع سب کی سیم ہے, عرج فعلن کے وزن پر, ٹھیک ہے نا. اعور کی عور, اعما کی عمیون, احمر کی حمرن, اسود کی سودن. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وغرابیب سود, ٹھیک ہے نا, وغرابیب سود, تو سیاہ چٹانوں کے لیے سود کا لفظ استعمال ہوا. تو ان سب کی جو جمع آئے گی وہ کیا آئے گی؟ میں لکھ دیتا ہوں, اعرج سے عرج, ٹھیک ہے نا.
आरज की जमा उर्ज और अमयू उमयुन। कुरान में ना सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन है ना, सुम्मुन बुकमुन उमयुन, ये सुम्मुन बुकमुन उमयुन सब यही है। सुम्मुन क्या था? असम, असममु, बहरे को कहते हैं, ठीक है ना, असममु। तो वो असममु इसकी जमा क्या आएगी, यानी बहरा, बहरा जो सुनता ना हो, इसकी जमा क्या आएगी? सुम, यूं आएगी ना, सुम मुन, तो वो मिला के एक कर देते हैं सुम्मुन, कुरान में आता है सुम्मुन। बुकमुन असल में था अब कामू, अब कम किसे कहते हैं? गूंगा। ये भी एक जिस्मानी ऐब है ना, तो अफआल के वजन पर आ रहा है, गूंगा जो बोल ना सकता हो। इसकी जमा आती है बुकमुन, जैसे आरश की उर्जुन तो अबकम की बुकमुन। अब लाइव सेशन में लोगों ने कहा हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इससे यूं बनाते हैं। तो आपको इस प्रैक्टिस की चंदा ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हमने आपको फंटर बनाना नहीं है, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। जब कुरान में लफ्ज़ आएगा तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वो है। मैंने मिसाल भी ऊतीना मिन क़ब्ल, वो क्या है, हादल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, जैसे जन्नत में फलों को देख के कहें ना, अरे ये तो वही अनार है जो हम दुनिया में भी खाया करते थे, तो शक्ल सेम होगी। तो कुरान में भी जब आप ये बुकमुन का लफ्ज़ आएगा, सुम्मुन का लफ्ज़, अच्छा ये वही है जो हमने पढ़ा था कि असम, तो आपको मीनिंग याद हो जाएंगे, उससे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब कमु गूंगा, बुकमुन बहुत सारे गूंगे, असममु जिसको असम्मु पढ़ा जाता है, मिला के पढ़ते हैं तो असम्मु, जमा सुम्मुन जिसको तशदीद के साथ पढ़ा यूं जाता है, लिखा यूं जाता है सुम्मुन। ये सम नहीं है यार, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, पेश है सुम्मुन, ठीक है ना। सुम्मुन बुकमुन उमयुन, उमयुन ये वाला उमयुन है, यानी अल्लाह ताला जो लोग हिदायत के काबिल नहीं उनको कह रहे हैं ये बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और अंधे भी हैं। क्या मतलब? बहरे हैं हक सुनने से, गूंगे हैं हक बोलने से, अंधे हैं सीधा रास्ता देखने से। बाकी सब चीज़ें नज़र आती हैं, सीधा रास्ता जब आएगा तो अंधे हो जाते हैं ये। तो अमा की जमा उमयुन आ गई, और इन सब की मुअन्नस वही फ़ाला अहमर। अच्छा, अहमर की जमा क्या आएगी? अहमर की जमा हुमरुन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे चलें। अच्छा भाई आगे चलते हैं हम। अच्छा एक और चीज़ है, अच्छा ये जो सीगे हैं ना अरबी में, शरीफ है, करीम है, जो मैंने फ़ईल बताया, यानी जिसको हम सीगे सिफत कहा जाता है, इसके और भी औज़ान आते हैं। जैसे कुरान में आता है वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, हुमज़ा हमज़ कहते हैं गीबत करना ना, या ताने देना किसी को, तो हुमज़ा गीबत करने वाला, लुमज़ा ताने देने वाला, लम से निकला है। तो ये क्योंकि बहुत ही थोड़े हैं, तो इस तरह की कुछ चीज़ें जब आएंगी तो कुरान में ही मैं बता दूंगा, ठीक है ना, कि भाई ये हुमज़ा जो है ना, ये क्या है, ताने देने वाले को कहा जाता है। तो इसके लिए हम पूरी ग्रामर और कायदे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें हमारा टाइम बहुत लगेगा और इसका इतना फ़ायदा हमें नहीं है। तो वो कुछ चीज़ें ऐसी रह जाएंगी जो कुरान में ही जब तफसीर पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, भाई ये भी सिफत का सीगा है और ये भी एक वज़न आता है इसे, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ये वाले जो मैंने बताए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो अफ़अल का वज़न हमने पढ़ा, जैसे अहमर है, असवद है, यही अफ़अल का वज़न कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी इस्तेमाल होता है, जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। जैसे ज़ारिब था मारने वाला, ज़ारिबुन क्या है? मारने वाला। दूसरे के मुकाबले में अगर ज्यादा मारने वाला होगा तो उसे हम कहेंगे अजरब। क्या कहेंगे भाई? आपने जो फेले मुजारे पढ़ा था ना उसमें भी अजरबू आया था, अजरिबू आया था, तो ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही है।
پتہ کیسے چلے گا, فرق کیسے ہوگا؟ سیاق و سباق سے. آج کسی نے پوچھا سیاق و سباق کیا ہوتا ہے, تو سیاق و سباق یہ ہوتا ہے, اس سے اگلے پچھلا کلام دیکھ کے پتہ چلے گا یہ کیا ہے. تو بعض دفعہ دو صیغے ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ کو وہاں فرق پتہ چل جائے گا. اضربو کا مطلب ہے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا. بالکل اس کا وہ مطلب ہے جو انگلش میں ایک سمپل ڈگری ہوتی ہے کمپیریٹیو, اور ایک سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا, افرمیٹیو, کمپیریٹیو اور سپرلیٹو. جو اس وقت کی یہ اصطلاحات نہیں, مجھے نہیں پتہ انگلش میں کیا استعمال ہوتا ہے. جیسے گڈ, بیٹر, بیسٹ. گڈ, بیٹر, بیسٹ. اچھا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ اچھا. ہٹو بچوں, ٹھیک ہے نا. بیسٹ کا کیا مطلب ہوا؟ بہترین. گڈ اور بیسٹ میں کمپیئر نہیں کیا جا رہا کسی دوسرے سے. آپ جب کوئی کام بہت اچھا کرتے ہیں, بیسٹ, یار یہ تو بیسٹ ہو گیا, دی بیسٹ. کمپیئر نہیں کریں گے. گڈ, ویری گڈ. بیٹر میں ہمیشہ دین لگے گا, بیٹر دین فلان, ٹھیک ہے نا. ہی از بیٹر دین ہم, یہ فلاں سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو بالکل یہی بیٹر اضرب ہے. کیا مطلب؟ اضربو زیدن, زید جو ہے, اضربو من عربی میں دین کو کہتے ہیں. انگلش میں جو دین ہے یہ THEN ہے نا, دین یعنی اس سے. تو زید اضربو من بکرن, بکرن, زید زیادہ مارنے والا ہے بکر سے. اب دیکھیں ضاربن کا معنی مارنے والا, لیکن اضربو کا معنی زیادہ مارنے والا, ٹھیک ہے نا. اور قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے واللہ اعلم, ہے نا. حدیث میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ بلکہ ہم بھی علماء بہت استعمال کرتے ہیں واللہ اعلم. یہ عالم کس سے نکلا ہے؟ عالم سے. عالم کی کمپیریٹیو ڈگری آتی ہے اعلم. تو پورا سینٹینس یوں تھا واللہ اعلم من کل شیء, اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے باقی ہر ایک سے. تو وہ شارٹ میں من وغیرہ حذف کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بھائی ہم ویسے بھی تو کلام بیٹر کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں نا, دین وین بعض دفعہ نہیں لگاتے. بیٹر کا وہ سامنے والا خود ہی سمجھ جاتا ہے, بیٹر کا مطلب یہ کہ بیٹر دین فلاں ہے, ٹھیک ہے نا. تو واللہ اعلم, اللہ زیادہ اچھا جانتا ہے. کس سے؟ باقی مخلوق سے. تو یہ بھی کمپیئر کیا جا رہا ہے. واللہ علیم کا مطلب اللہ بہت جانتا ہے, لیکن عالم کا مطلب دوسروں سے زیادہ جانتا ہے. ہم صبح و شام ایک لفظ نماز میں بہت پڑھتے ہیں, اللہ اکبر. نماز یہاں سے شروع ہوتی ہے, اللہ اکبر. یہ کبیر سے نکلا ہے. کبیر کا معنی شریف کی طرح, کبیر بڑا. اکبر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بڑا. اللہ اکبر من کل شیء اصل میں ہوتا ہے یہ. اللہ اکبر من کل شیء, اللہ ہر چیز سے کیا ہے؟ بڑے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ اصغر, اصغر بھائی کا مطلب کیا؟ ایک ہوتا ہے صغیر. صغیر کسے کہتے ہیں؟ اسمال, ٹھیک ہے. اصغر اسمال من کل شیء, ٹھیک ہے نا. ہر چیز سے کیا؟ چھوٹا, یا جس سے بھی کسی اور سے کمپیئر کر رہے ہوں گے, اصغر بھائی یعنی فلاں سے کی نسبت, یعنی اس میں نسبت ضروری ہے کہ کسی سے کمپیئر کیا جا رہا ہے, چاہے ساری دنیا سے کیا جا رہا ہو یا ایک آدمی سے یا دو آدمی سے, ٹھیک ہے. تو اچھا, ارذل, ذلیل کا لفظ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ یہ بھی صفت ہے نا شریف کی طرح, ذلیل ذلت والا, ذلت سے نکلا ہے. ارذل دوسرے کے مقابلے میں, اچھا وہ تو رذیل ہے, رذیل, رذیل, رذیل بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے, گھٹیا چیز کو کہتے ہیں. ارذل دوسرے کے مقابلے میں زیادہ. جو لوگ سعودی عرب میں, عرب کنٹریز میں رہتے ہیں, اکثر انہوں نے چیزوں پہ, ڈبوں پہ لکھا دیکھا ہوگا ارخص. رخیص کا معنی ہوتا ہے سستا, ارخص دوسرے سے
زیادہ سستا. ہماری جو پروڈکٹ ہے ارخص من پروڈکٹی فلاں کمپنی, ٹھیک ہے نا, من پروڈکٹ فلاں کمپنی, تو ہماری جو چیز ہے وہ زیادہ سستی ہے بنسبت فلاں کے, ٹھیک ہے. ارحم الراحمین ہے نا قرآن میں, ارحم الراحمین. ارحم کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے رحیم, رحم کرنے والا جس میں رحمت ہو. ارحم دوسرے کے مقابلے میں زیادہ رحم کرنے والا. تو ارحم الراحمین, راحم کیا ہے آپ بتاؤ یار, آپ لوگوں کا بھی کچھ امتحان لینا چاہیے. یہ اس میں فائل ہے نا, اس میں فائل کا جیسا صیغہ ہے نا, راحم رحم کرنے والا, راحمین اس کی جمع آتی ہے. تو ارحم الراحمین, راحمین میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا, یعنی باقی راحمین سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. بھائی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو رحم کرتے ہیں, جو راحم کہلاتے ہیں, اور اس کی جمع آتی ہے راحمون بھی راحمین بھی. تو اللہ کیا ہے, ان راحمین میں کا سب سے ارحم ہے, یعنی ان سے بھی سب سے زیادہ, ان تمام راحمین سے جب اللہ کو کمپیئر کیا جائے گا تو وہ ارحم ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے میرا خیال ہے. اچھا, اور ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, قرآن میں آتا ہے ان, سورہ لقمان میں, ان انکر الاصوات. انکر نکیر سے ہے, نکیر, نکیر کسے کہتے ہیں؟ منکر سے. نکیر کا معنی اچھمبا, جو طبیعت جس سے مانوس نہ ہوتی ہو, ٹھیک ہے نا, نکیر اسے کہتے ہیں. انکر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ عجیب. تو اصوات صوت کی جمع ہے, صوت آواز کو کہتے ہیں. تمام آوازوں میں جو, تمام آوازوں کے مقابلے میں جو زیادہ بری آواز ہے نا, صوت الحمیر, گدھے کی آواز ہے. حمیر گدھے کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور صوت کسے کہتے ہیں؟ آواز کو. تو انکر یعنی باقی آوازوں سے اگر کمپیئر کیا جائے تو گدھے کی آواز, وہ ایوارڈ اس کو ملے گا, ٹھیک ہے نا. بدتمیزی سے بات کرنے میں گدھے کا اب تک کوئی ریکارڈ توڑ نہیں سکا. تو احکم الحاکمین, تمام حاکمین میں سب سے بڑا حاکم, سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا, ٹھیک ہے نا. اور اکرم الاکرمین, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت کامن استعمال ہوتا ہے, یہ بھی آپ یاد رکھیں. اچھا, ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو یہ, میں دوبارہ بیک کی طرف جاتا ہوں, اعرج اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ارجن. اور مؤنث کیا آتی ہے؟ ارجاء. یہ کمپیئر نہیں ہو رہا کسی سے. اب یہ تو نہیں کہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ لنگڑا, یہ تھوڑی بس لنگڑا ہے بیچارہ. ارجاء اس کی مؤنث آتی ہے. تو یہ جو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا, کمپیئر جب کریں گے تو اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آئے گی. جیسے ارحم, اس کی مؤنث آئے گی رحمہ, یعنی یہ یا لکھا جائے گا اور اس کے اوپر کھڑا زبر آئے گا. رحمہ, دوسرے کے مقابلے میں زیادہ رحم کرنے والی, یعنی عورت کے لیے ارحم نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ رحمہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. وہ جو رحماء بینہم قرآن میں ہے نا, وہ رحیم کی جمع ہے. جیسے شریف کی جمع شرفاء آتی ہے, تو رحیم کی جمع رحماء آتی ہے. اچھا, ارحم کی مؤنث کیا آئے گی؟ رحمہ. اور بھی ہم نے جتنے الفاظ پڑھے ہیں ان کی مؤنث آپ بنا لیں. اصغر کی صغرا, صغرا باجی ہوتی ہیں نا, ہر محلے میں ہوتی ہیں بھائی صغرا باجی, تو وہ اصغر کی مؤنث ہے صغرا. اور اکبر کی مؤنث کبرا, ٹھیک ہے نا. اور ارخص کی مؤنث رخصا. تو یہ بہت استعمال ہوا ہے فعلا کا وزن لفظ بھی قرآن میں. توبہ نہیں, توبہ یہ اس میں نہیں آتا. رذلا, ازرب کی زربا. یسرا, بہترین مثال دی آپ نے, یہ نام بہت استعمال ہوتا ہے. یہ کس سے نکلا ہے یسرا؟ ایسر کی مؤنث. ایسر نکلا ہے یسر سے. یسر کہتے ہیں آسانی کو, یسیر آسان.
یسر کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں آتا ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، تنگی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. تو یسر آسانی کو، ایسر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ آسان، اس کی مؤنث آتی ہے یسرا. دوسرے کے مقابلے میں زیادہ آسان. جو عورت ہوگی آسان اس کو کیا کہیں گے؟ یسرا. اور مرد کو کیا کہیں گے؟ ایسر. اب سوال پیدا تو لوگ یہ نام کیوں رکھتے ہیں یسرا؟ کیا مطلب دوسرے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے؟ یہ تو کوئی مطلب تو نہ ہوا نا. تو یسرا اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جنت کو بھی یسرا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں کیا آتا ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا، اچھائی کرے گا، نُيَسِّرُ نُسَبِّحُ کی طرح ہے. اس کا معنی آسانی دینا، یسرا یُیسِّرُ تَيْسِيرًا، سبح یسبح تسبیحاً کی طرح. تو اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُ، نُيَسِّرُ نضربو کی طرح، ہم آسانی دیں گے اس کو، لِلْيُسْرَى یسرا کے لیے، یعنی ایک ایسی چیز کے لیے جو دوسرے کے مقابلے میں بہت آسان ہے، اور وہ جنت ہے. تو جنت کو بھی یسرا کہا گیا ہے کیونکہ جو جنت کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ آسان ہو جاتی ہے. تو لیڈیز کے جو نام یسرا رکھے جاتے ہیں وہ اس لیے کہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، بلکہ وہ خواتین تو بہت ڈیفیکلٹ چیز ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک کسی نے پوسٹ بھیجی، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ بیٹھا ہوا، اتنی موٹی کتاب، اور موٹا سا چشمہ لگا کے نا اس کتاب کا مطالعہ کرو، اتنی موٹی کتاب. تو کتاب کا ٹائٹل دکھایا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کو سمجھنے کی کتاب. تو وہ ایک بہت بڑا گورا فلاسفر بیٹھا ہوا ہے، وہ ابھی بھی 200-400 صفحے پڑھ چکا ہے، آگے ہزاروں صفحے باقی ہیں. تو اس میں یہ ایک پیغام دیا ہے. تو یسرا، یہ میں چٹکلے چھوڑتا ہوں، اس کو سیریس نہ لیا کریں کہ خواتین ناراض ہو جائیں کہ یار یہ کیا ہمارے بارے میں، یہ ایسے ہی مزاح ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی سنجیدہ ہونا چاہے تو میری طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ آسان، یسرا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ آسان. عورت کے لیے یسرا استعمال ہوگا اور مرد کے لیے ایسر. اچھا اچھا بھائی، یہ ہو گیا کمپلیٹ ہمارا ایک چیپٹر. 5 منٹ رہتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس کی بھی جمع وہی آتی ہے فعلن، جیسے آما کی عمیون، یعنی جمع سب کی ایک ہی جیسی ہے، عمیون ایسر کی، اور یسرا کی جمع کیا آئے گی؟ یسرن. لیکن قرآن میں جو یسر استعمال ہوا ہے نا، وہ یہ اس کی جمع کے طور پہ استعمال نہیں ہوا ہے، وہ یسر مصدر ہے، یسر آسانی کو کہتے ہیں. اچھا بھائی، لیکن جمع بہت کم استعمال ہوئی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، جب کہیں آئے گی تو میں بتا دوں گا یہ جمع استعمال ہوئی ہے. یہ ہمارا ایک چیپٹر آج پورا کمپلیٹ ہو گیا. آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اس میں فاعل، صفت مشبہ. ٹھیک ہے نا؟ اس میں فاعل صفت مشبہ. پھر صفت مشبہ کی 2 قسمیں ہم نے پڑھ لی ہیں، کہ کچھ کلر وغیرہ کو ڈیفائن کرتی ہیں، کچھ انسان میں عیب کو ڈیفائن کرتی ہے. جو انسانی عیب کو ڈیفائن کرے یا کلر کو، اس کی مؤنث کیا آتی ہے اور اس کی جمع کیا آتی ہے. اور ایک کمپیریٹیو ڈگری ہم نے پڑھی کہ جب کسی چیز کو کسی چیز سے کمپیئر کیا جاتا ہے تو افعلو کا وزن استعمال ہوتا ہے، جیسے اعلم، اضرب، ارحم. صحیح ہے نا؟ اور احکم الحاکمین. تو یہ سارے ایسر. صحیح ہے. یہ آج ہماری ایک چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. آج ہم ایک اور چیز پڑھ لیتے ہیں جو بہت ضروری ہے، وہ ہے پروناؤن. ناؤن کی جگہ بہت سے پروناؤن استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں، جب قرآن میں ناؤن استعمال ہوگا وہ تو بہت آسان ہے، بھائی یہ ناؤن ہے، یہ فرعون نے یہ کیا، حامان نے یہ کیا. ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ آئے گا جہاں فرعون کا نام نہیں آ رہا، اس نے یہ کیا. ٹھیک ہے؟ تو وہ ظاہر ہے پروناؤن کا جب تک پتہ نہیں ہوگا، ناؤن کی جگہ جیسے آئی وی یو دے ہی شیٹ نیم ہے نا، تو نیم اس میں نکال دیں آئی وی یو دے ہی شیٹ. تو عربی میں بھی ناؤن استعمال ہوتے ہیں، ہر زبان میں ناؤن استعمال ہوتے ہیں. تو عربی میں صیغے چونکہ 14 ہیں، ایسے ہوتے ہیں نا، وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد، وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں، تو ایک مرد، تم 2 مرد، تم سب مرد، تو ایک عورت، تم 2 عورتیں، تم سب عورتیں. تو میں ایک مرد یا ایک عورت، ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں. یہ 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں عربی میں. تو ضمیریں، اچھا پروناؤن کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر. اس کی جمع آتی ہے ضمائر. کیا جمع استعمال ہوتی ہے؟
ضمائر. ٹھیک ہے, تو جو نیم کی جگہ استعمال ہو, جو نام کی جگہ استعمال ہوتے ہیں, ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, عربی میں ایک چیز یہ ہے کہ سبجیکٹ کے لیے الگ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں, آبجیکٹ کے لیے الگ. جیسے انگلش میں بھی ہی گوز, وہ جاتا ہے, تو ہی سبجیکٹ ہے نا, یا ہی بیٹس, وہ مارتا ہے, یا ہی کلز, وہ قتل کرتا ہے. تو جس کو قتل کرے گا اس کے لیے ہی نہیں آئے گا بلکہ ہم آئے گا. ٹھیک ہے نا بھائی, کیا ہو گیا, ہی از کلنگ ہم, یوں آئے گا نا. تو ہی کی شکل چینج ہو گیا, کیا بن گیا, ہم میں تبدیل ہو گیا. شی سبجیکٹ فارم میں شی ہوگی, آبجیکٹ میں کیا بن جائے گی, وہ ہر. ٹھیک ہے نا. تو دے دیم بن جاتا ہے. تو ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ کے لیے پروناؤن الگ استعمال ہوتے ہیں, آبجیکٹ کے لیے الگ استعمال ہوتے ہیں. تو جو سبجیکٹ کے لیے ضمیریں استعمال ہوتی ہیں, آج میں صرف وہ بتا دیتا ہوں, آبجیکٹ والی اگلے لیسن میں. سبجیکٹ کے لیے ضمیریں استعمال ہوتی ہیں ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا. یہاں تک تو آنے کی پرمیشن ہے یار. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا. اسی طرح یاد کرنا ہے, ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا. انتا, انتما, انتم, انتی, یہ انٹی سے نکلا ہے, اس سے یاد رہے گا نا. انتی ایک عورت کو جب خطاب کیا جاتا ہے تو خواتین کو ویسے تو آپ انٹی کہہ دیں تو قیامت آ جائے گی, لیکن انتی کے بہانے آپ انٹی بھی کہہ سکتے ہیں ان کو. دل میں نیت کر لیں میں انٹی کہہ رہا ہوں, لیکن زبان سے آپ ان کو یہ شو کریں میں عربی بول رہا ہوں آپ کے ساتھ. انتی, انتما, انتننا. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا. انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتننا. ٹھیک ہے نا. آگے انا اور نحنو. ٹھیک ہے, یہ وہ ضمیریں ہیں جو سبجیکٹ کے طور پہ یوز ہوتی ہیں, کام کرنے والی. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا. انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتننا. انا, نحنو. یہ رٹا لگا کے یاد کرنا ہے. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا. انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتننا. انا, نحنو. بہت آسان. اس میں بہت سارے تو آپ کو ویسے ہی آتے ہوں گے. ہوا ہی کی جگہ استعمال ہوتا ہے, ہی شی کی جگہ استعمال ہوتا ہے, ہم کی جگہ استعمال ہوتا ہے, ہم کی جگہ نہیں سوری, دے کی جگہ. ہننا بھی دے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. انتا یو, انتما یو, انتم بھی یو ہی ہے. انگلش میں سب کے لیے کیا آ رہا ہے, یو. انتی یو, انتما یو, انتننا یو, انا آئی, نحنو وی. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے. جن کو زبر زیر پیش نظر نہیں آ رہا تو وہ میری زبان پہ اعتماد کریں نا, خود لگا دیں زبر زیر پیش. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.